علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہیں، اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصلاح شریعت میں مخصوص ایام میں ایک خاص لباس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وبا کی وجہ سے اس سال مخصوص افراد کو حج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مال اور اسباب رکھنے کے باوجود وہ احباب جو اس سال حج نہیں کر سکے، اور وہ لوگ جن کے پاس مال اور اسباب کی کمی ہے لیکن ان کے دلوں میں تڑپ ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں اور آئندہ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ ان اعمال کا ذکر کریں گے کہ وہ اعمال اگر ہم گھر بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنے وطن میں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، لیکن وہ وسائل نہ پورے آ سکے، اسباب نہ بن سکے، وہ نیکی نہ کر سکا، لیکن نیت کی، نیکی کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتبہ اللہ، اللہ رب العالمین اپنے پاس اس کے لیے اس نیت کی وجہ سے، نیکی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے مکمل نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو آئیے حج اور عمرے کی نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، نیکی کی تعلیم دینے کے لیے یا نیکی کا علم حاصل کرنے کے لیے، بھلائی سیکھنے کے لیے، بھلائی سکھانے کے لیے جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تامن، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 آج عمل ہم نے بیان کیے ہیں کہ حج اور عمرے کی نیت کی جائے، اور دوسرا عمل کہ مسجد کی طرف اس نیت سے جانا کہ وہاں جا کے دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ تو ان 2 اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر ہم صحیح احادیث کی روشنی میں مزید ایسے اعمال کا ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔